اب دونوں کا تذکرہ، دونوں طبقات کا، آخرت اور دنیا دونوں کی بہتری کے لیے کام کرنے والے اور صرف دنیا کی بہتری کے لیے کام کرنے والے، ان دونوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، ان دونوں طبقات کو ہم دیتے رہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم دونوں کو عطا کرتے رہتے ہیں، من عطاء ربک، اور دونوں کو اللہ اپنے جو رب ہے وہ اپنی عطا سے ان دونوں کو عطا کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم بارہا جان چکے اور پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو بھی دنیا میں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر بعض اوقات کھاتے ہیں، وہ بھی دنیا میں عیش کرتے ہیں اور زیادہ بہتر بعض اوقات عیش کرتے ہیں، انہیں بھی عطا کرتا ہے، اور جو ایمان والے انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطا دنیا کی زندگی میں رکی ہوئی نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں لگ گئی، اسے روک نہیں دیا گیا، اسے ختم نہیں کیا گیا، اللہ کی عطا مسلسل جاری ہے سب کے لیے، اور ہم بارہا اس کا تجربہ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کی مجالس میں میں نے اس کا تذکرہ بھی کئی بار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں تو سب کے لیے چلتی ہیں، سورج چمکتا ہے تو سب کے لیے چمکتا ہے، بارشیں آتی ہیں تو سب کے لیے آتی ہیں، زمین کھیتیاں اگاتی ہیں تو سب کے لیے اگاتی ہیں، زمین کے خزانے نکل رہے ہیں تو سب کے لیے نکل رہے ہیں، یعنی یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں، زندگیاں ہیں تو سب کو زندگیاں ہیں، آل اولاد سے نوازا جا رہا ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی عطا دنیا میں سب کے لیے ہے، لیکن آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے قیامت کے بعد اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائیں گے، بلیک آؤٹ ان کے لیے ہو جائے گا کہ اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے میری بات کو مانا ہی نہیں تھا، تم تو اس آخرت پر یقین ہی نہیں کرتے تھے اور اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی، جب یقین ہی نہیں تھا تو کوشش نہیں کی، تو اس کی بنیاد پر اب کس نتیجے کا اور کس اجر کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں، کس بنیاد پر ہم سے مطالبہ کر سکتے ہو؟ اب تو مطالبہ کرنے کا حق ختم ہو گیا۔ سامعین گرامی، ہم مومنین، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو، قرآن کو ماننے والے، یہ اس گمان میں ہیں کہ میں تو آخرت کو مانتا ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں تو اللہ رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب آخری مرحلے میں جو بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کسی بات کا تو ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، ہر بات ثبوت مانگتی ہے، اس لیے اپنے دعوے کی دلیل مہیا کرنی ہے ہم نے، اور اپنی بات کا ثبوت مہیا کرنا ہے، دنیا والوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس ثبوت کو دیکھ کر عمل صالح جو ہے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ثبوت مانگ کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کرے گا اور پھر اجر کے حوالے سے ہمیں عطا کرے گا یا محروم کر دے گا۔ ہم اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ ہمارا واقعی آخرت پر ایمان ہے؟ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اور جو لوگ انشاءاللہ آئندہ اس گفتگو کو سنیں گے اور قرآن مجید کی ان آیات پر غور کریں گے، انہیں بھی شامل کرتے ہوئے کہ جو آدمی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جس کام، جس جاب سے اس کا تعلق ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی معلم ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی اور دیگر جتنے شعبے، جتنے بندے، ہر ایک آدمی اپنے شعبے کے بارے میں صرف سوچے تاکہ آخرت پر یقین اور آخرت پر ایمان اس کی سمجھ میں آ جائے۔ میں ایک معلم ہوں اور زندگی ایک یونیورسٹی میں اور مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہوئے گزر گئی، معلم ہونے کے ناطے سے میں کیسے جانوں کہ میرا آخرت پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ میرا ایمان اس وقت پورا ہوگا کہ جب میں تعلیم کو صرف مہینے کی تنخواہ حاصل کرنے کے لیے اختیار نہ کروں، اس کام کو 40 منٹ اور 1 گھنٹے کی مدت کی بنیاد پر پورا نہ کروں، کیونکہ یہ تو مہینے کی تنخواہ اور جو تھوڑی بہت واہ واہ ہو جاتی ہے، اگر اس نیت سے وہ میں کام کر رہا ہوں
تو میں اس کام میں بہتری پیدا کر ہی نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں گھپلا کر لوں گا، کیونکہ جو میری نگرانی کرنے والے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے 100 طریقے ہیں، 100 طریقے ہیں جن کی بنیاد پر رجسٹر میں سارا حساب کتاب پورا ہے، اور ویسے تعلیم میں لوگوں کو جو منتقل کرنا چاہیے تھا، علم جو امانت دینی چاہیے تھی، وہ میں نے منتقل نہیں کی۔ کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی غلط بیانی کر دی، کبھی وقت پورا نہ دیا، کبھی طلبہ کو روک دیا کہ نہیں جناب بس اب اگلے سال آ کے پھر پوچھنا، پھر بتاؤں گا۔ میں ایک ایسے استاد کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، کئی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اور کئی شعبوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان سے اگر کلاس میں ان کے پڑھانے کے بعد انہوں نے ایک سبجیکٹ پڑھایا، ایک مضمون تعلیم کر دی، کسی طالب علم نے سوال کیا کہ سر یہ بات آپ دوبارہ مجھے بتا دیں، تو برملا بغیر کسی شرم و حیا کے وہ کہا کرتے تھے کہ بچے فیل ہو کر دوبارہ اگلے سال اسی کالج میں آؤ گے، اور پھر وہ دن آئے گا کہ جب میں یہ مضمون پڑھاؤں گا تو تب بتاؤں گا، میں نے جو بتانا تھا بتا دیا۔ بالکل یہی رویہ ہمارے ہاں ہسپتالوں میں، ہاسپٹلز میں، بے شمار پرائیویٹ ہاسپٹلز اور سرکاری ہاسپٹلز میں ایسے ڈاکٹرز نہیں موجود کہ فیس پہلے جمع کراؤ، آپریشن کے لیے مریض بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، اور ڈاکٹر نے اچانک روک دیا، پتہ چلا کہ فیس مکمل جمع نہیں کروائی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مریض موت کا شکار ہو گئے محض اس جو ہے وہ غیر انسانی رویے کی بنیاد پر۔ یہ غیر انسانی رویہ کس بات کی علامت ہے؟ ویسے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، ممکن ہے اس نے جو ہے وہ بارش بھی ہو، ممکن ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن اس کا آخرت پر یقین نہیں تھا۔ بظاہر وہ کہتا ہوگا کہ مجھے آخرت پر یقین ہے، لیکن اس کا کردار بتا رہا ہے کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں تھا۔ اس لیے کہ اگر آخرت پر یقین ہوتا تو ایک انسان کی جان بچانا قرآن کے نقطہ نظر سے ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر تھی، اور علم میں خیانت کرنا قیامت میں جہنم کی آگ کی لگام بنا کر اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جس کا آخرت پر یقین ہے وہ پھر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ محض آخرت پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت میں اس کا ایمان نہیں ہے۔ جس کا ایمان ہے پھر اس کا طرز عمل وہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا نہیں، لیکن کچھ غیر مسلم ممالک میں ایسا رویہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اپنے ملک کے قانون پر ایمان کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ اپنے ادارے میں ملازمت اور ان کے ساتھ کیا جانے والا ایگریمنٹ، اس کو وہ ایمان کے درجے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو اس سے زیادہ دیکھنا چاہیے، اس سے زیادہ بہتر، کیونکہ انہیں تو صرف اس کے مقابلے میں کسی چیز کی قیمت مل جائے گی، تنخواہ مل جائے گی، کوئی اجر مل جائے گا، اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ آخرت پر تو ان کو یقین ہی نہیں ہے، لیکن ان کا کردار کئی ممالک میں مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ایمان والوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ زیادہ سخت فیصلہ کر دے، اور ان کا انجام زیادہ برا ہو جائے کہ وہ تو میرے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے اور تم تو جانتے تھے، لیکن تم نے پھر یہ کام کیوں کیا؟ کیا میں اور آپ سب ان مشکل حالات میں گھرے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ کسی میکینک کے پاس جانے کے لیے کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، یار کوئی ایسا میکینک بتاؤ جو مہارت بھی رکھتا ہو اور دیانتدار بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ٹھیک کرے اور دوسری چیز خراب کر دے۔ کیا ہم ایسا نہیں سوچتے؟ سوچتے ہیں۔ کیوں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کسی بھی فرد کے پاس اس کے شعبے، اس کے کاروبار، اس کی ملازمت، اس کے کام، اس کے جاب کے حوالے سے پتہ چل جائے تو مومن کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب مجھے کسی بات کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا آخرت پر ایمان زبانی کلامی تو ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان ہوتا تو کسی فائل کو چلانے کے لیے روپے پیسے نہ چلانے پڑتے،
کسی مقدمے میں جیتنے کے لیے رشوت دینی نہ پڑتی، کسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے غلط قسم کی سفارشیں اور دھونس دھاندلی کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام محض عادت کے طور پر یا ایک کلچر کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے اور وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہر طریقے سے اور ہر انداز میں نگرانی کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے سامعین گرامی، دونوں باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان دو طبقات میں سے یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم کس طبقے میں شامل ہیں، وہ جو صرف دنیا کمانا چاہتا ہے یا وہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات بھی کئی بار آپ کے سامنے بیان کی جا چکی اور آپ خود اس کو بیان کرتے رہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دے۔ جب دعا یہ مانگ رہے ہیں تو پھر اس دعا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے معاملات کو بہتر کریں۔